ذمہ داری ہے، لیکن اس میں کئی ساری باتیں ہیں وقت کی قلت کے درپیش مختصر آپ کے سامنے اس کا انٹروڈکشن اور اس کے تحت جو جمعیت کے کارکنان کی ذمہ داریاں ہیں اور ہمارے کام جو ہو سکتے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ مختصر یہ کہ یہ ایک ادارہ ہے جو 2021 میں نفرت پر مبنی جرائم کے بڑھتے ہوئے واقعات کو جمع کرنے، ان کی تحقیق کرنے اور دستاویز کی شکل میں ریکارڈ کرنے کے لیے ایک فارم کے طور پر قائم کیا گیا تھا۔ اس ادارے کا مفتی صاحب نے نام بتایا جیم، یہ اس کی شارٹ فارم ہے، فل فارم ہے اس کی جسٹس اینڈ امپاورمنٹ آف مائنورٹیز، یعنی اقلیت کو کس طرح انصاف دلایا جائے اور کس طرح ان کو بااختیار اور مضبوط بنایا جائے۔ تو یہ اس کا نام ہے جو فل فارم میں نے آپ کو بتا دی۔ اس کا ایک کام یہ ہے کہ یہ جو ادارہ ہے یہ نفرت پر مبنی جرائم جو ہوتے ہیں ان کے متاثرین کو طبی یعنی میڈیکل، قانونی، مالی اور نفسیاتی امداد فراہم کرنے کے لیے مستعد اور تیار کیا ہے۔ 2022 میں مسلمانوں اور پسماندہ ذاتوں، جن کو آپ ہندی زبان میں پچھلا وقت کہتے ہیں، کہ ذاتوں کے خلاف نفرت انگیز جرائم کی تصدیق شدہ مقدمات کی جو تعداد تھی وہ 467 تھی 2022 میں۔ کتنے سارے کیسز ہو چکے ہیں۔ جیم جو ہے یہ نفرت انگیز جرائم کے مقدمات کی درجہ ذیل 7 زمروں میں درجہ بندی کرتا ہے۔ نمبر 1 نفرت کے اعمال، نمبر 2 تشدد کے اعمال، نمبر 3 مذہبی مقامات پر حملے، نمبر 4 پولیس کے مطالب، نمبر 5 امتیازی سلوک، بائیکاٹ اور تعصب، نمبر 6 ریاست کی طرف سے امتیازی سلوک، نمبر 7 میڈیا کے ذریعے حقائق کو مسخ کرنا، یعنی میڈیا آج کل جو ہے وہ ریالٹی کو چھپا رہی ہے اور مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، یعنی جو ریالٹی ہوتی ہے اس کو چھپایا جاتا ہے۔ جیم یہ کام بھی ساتھ ساتھ کرتا ہے، ایک تو مظلوموں کی مدد کرتا ہے، چاہے وہ ظلم کرنے والا لوگوں میں سے، چاہے وہ پبلک ہو، پولیس ہو یا کچھ اور بھی ہو، لیکن ایک میڈیا جو ظلم کر رہی ہے مسلمانوں کے خلاف وہ یہ ہے کہ ریالٹی کو چھپاتی ہے، جو کہ مسلمان مظلوم ہے اس کو ظالم بنا کر پروپیگیٹ کیا جاتا ہے۔ تو جیم کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اس پروپیگنڈے کو جو ہے کھول کر واضح کیا جائے۔ اب اس کے بعد ہمارا ویژن، مشن اور ہدف کیا ہے۔ ویژن یہ ہے کہ انسانی حقوق کا تحفظ اور اقلیتوں اور اسلامی فوبیا کے خلاف نفرت انگیزی کا متحدہ طور پر مقابلہ کرنا، یہ ہمارا ویژن ہے۔ مشن کیا ہے؟ ہمارا مشن ہے قانون کی حکمرانی، انصاف تک رسائی، مساوی حقوق یعنی ایکوالٹی، سب کو برابر درجہ بندی دینا، شہری تحفظ اور انسانی حقوق کو فروغ دینا، اور ہمارا ہدف ہے اقلیتوں کے مساوی حقوق، انصاف اور امن کو فروغ دینے کے لیے منصوبہ بندی یعنی پلاننگ کرنا اور حکمت عملی تیار کرنا، پسماندگی اور ظلم و ستم کا انسداد یعنی اس کو ختم کرنا۔ جیم کے جو درجے 4 کام جو اہم کام ہے وہ ہے نفرت پر مبنی واقعات کی دستاویز سازی کرنا، یعنی اگر واقعہ وہاں ہو گیا ہے تو پہلے اس کے دستاویز تیار کرنا، اس کی آپ کہنا ریکارڈنگ کرنا۔ دوسرا کام ہے نفرت پر مبنی واقعات کی رپورٹنگ۔ تیسرا کام ہے متاثرین کو تعاون دینا، یعنی جو لوگ اس حادثے سے متاثر ہوئے ہیں، چاہے وہ ظلم ہو یا ایک حادثہ ہوا ہو، ان کو مدد کرنا۔ مطلوبہ مقاصد کے لیے تربیت اور صلاحیت کا نشو و نما۔ اس کے علاوہ پیش آمدہ جو واقعہ ہے اس کی اطلاع جمعیت کی مقامی یونٹ کو دی جاتی ہے۔ یہ جیم کی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی واقعہ پیش آیا ہے، جیم کے ذریعے ٹیم بھی بنے گی، اس کا ذکر آگے آ رہا ہے، تو ان کی ذمہ داری ہے کہ جمعیت کے جو لوگ ذمہ داران ہیں ان کو اس واقعے کی پوری اطلاع دی جائے۔ یونٹ کے جو ذمہ دار ہوں گے وہ متاثر شخص سے جا کر ملاقات کریں گے، تو اس کی صورت ہے اس کی اس طرح سے ترتیب وار کام یہ ہے کہ متاثرین سے ملاقات کیا جائے، وہاں جا کر ان سے ملاقات کریں، اس کے بعد صورت واقعہ کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہوا کیا ہے، کیسے ہوا، کس نے انجام دیا۔ اظہار ہمدردی اور امداد، ان کو جو ہے تسلی بھی دینا ہے اور ان کی مدد بھی کرنا ہے۔ لوکل میڈیا کی مدد لینا ہے، میڈیا کا سہارا لینا اس وقت بہت ضروری ہے۔ میڈیا کے سہارے کے بغیر ہم بہت نامکمل رہ جاتے ہیں۔ لوکل میڈیا کی مدد لینا، قانونی دستاویز جمع کرنا، صرف خاص ہونے سے نہیں چلتا، لکھا پڑھی کے ساتھ کام کرنا پڑے گا تب وہ کام ہوگا۔ جمعیت کے لیے جائزہ رپورٹ کی تیاری، یعنی صرف اپنے طور پر کام کرتے اس کو نپٹا نہیں جانا ہے، بلکہ اس کی پوری رپورٹ تیار کرنا اور اوپر جا کر اس کو اوپر بھیجنا ہے۔ اچھا، کیس ریویو کمیٹی ایک ہمیں بنانی پڑے گی جس کو شارٹ میں CRC کہتے ہیں، جس میں ہمارے پاس وکیل، ریسرچر، صحافی، سماجی کارکنان اور سوشل میڈیا ایکسپرٹ ہونا چاہیے جو ہماری بات ورلڈ لیول تک آگے پہنچا سکے۔ اس کے بعد جو آخری پوائنٹ ہے وہ یہ کہ ہیٹ کرائم یعنی نفرتی جو جرائم انجام دیے جاتے ہیں اس کو ہم روکیں کیسے، تو اس کے 4 پوائنٹس ہیں۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جمعیت کے اراکین کو اپنے حلقے میں ایک سطح پر ایک ٹیم بنانی پڑے گی، اس ٹیم کا نام ہوگا میل۔ اس میں 3 پوائنٹ ہیں، میل مطلب ایم سے میڈیا، اور اے سے ایکٹیوسٹ یعنی جو لوگ فعال شخصیت ہے وہ لوگ، اور ایل سے لوئر، یعنی یہ 3 لوگ ہوں گے اور 3 افراد کم سے کم اس ٹیم کے اندر ہوں گے، اس 3 افراد کا مشتمل یہ ٹیم بنے گی، اس کو میل ٹیم کہا جائے گا۔ یعنی اس میں ایک بندہ وہ ہوگا جو متاثر شخص ہوگا، دوسرا میڈیا، تیسرا لوئر، جس کی ضرورت ہوتی ہے
تو یہ بنایا جائے گا. تو جمعیت کے جو عہدیدار ہیں ایک ٹیم بنائیں گے, اس کا نام میل ٹیم ہوگا, اور اس ٹیم کے افراد سے جمعیت کے جو ذمہ داران ہیں وہ کنیکٹ رہیں گے, اور وہ میل ٹیم کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ متاثرہ شخص سے متاثرہ لوگوں سے جا کر ملاقات کریں. اس کے بعد ایک اہم چیز ہے, اور وہ سمجھنے کی آپ کا پاس پین اور کاپی ہے, اس کو نوٹ کر لیجیے. ایک نمبر ہے جو آپ کے کام آئے گا. جمعیت کے ہاتھوں کو مقامی سطح پر نفرت انگیز جرائم سے متعلق مسائل کو اجاگر کرنے میں فعال کردار ادا کرنا چاہیے, خصوصی سے کام نہیں لگے. جمعیت کے ہاتھ میں روزانہ کی بنیاد پر اپنی بالائی یونٹ یعنی اوپر کی جو یونٹ ہے ان کو ہر نئے واقعے سے تحریری طور پر آگاہ کریں, صرف کہہ دینے سے کافی نہیں ہوتا. جمعیت کی مقامی اکائیوں کو چاہیے کہ وہ ہر ہفتہ وار جمعیت کی مقامی اکائیوں کو چاہیے کہ وہ ہفتہ وار بنیادوں پر ضلعی اور ریاستی سطح کے عہدیداروں کو اپنے مطابقہ اضلاع میں ہونے والے تازہ واقعات سے تحریری طور پر آگاہ کریں. اور دوسرا کام یہ کریں گے کہ اس کام کی رپورٹنگ کے لیے جمعیت کے اراکین جو جیم کے یعنی اسی کے ادارے کے اسی شعبے کے لیے ہیلپ لائن نمبر جاری کیا گیا ہے, وہ نمبر آپ نوٹ کر لیں. 93 55 95 0955 0955. یہ آپ اس پر جو ہے رابطہ کریں. اس کے علاوہ ہیلپ لائن کیسے رکھو گے؟ پوائنٹ نمبر 2, میل کو لوکل میڈیا اور ایڈوکیٹ کی آراء حاصل کرنا چاہیے. ہم جو ٹیم بنائیں گے میل ٹیم کے نام سے, اس کے جو افراد ہوں وہ کیا کریں گے, جو ہماری لوکل میڈیا ہے وہ ان سے کنیکٹڈ رہیں گے, کیونکہ اپنے طور پر تو کام نہیں کر سکتے. جو ہمارے طلبات لوکل میڈیا اس سے کنیکٹ رہیں, پلس جو ہمارے طلبات کی وکلاء ہیں وہ ان سے کنیکٹ رہیں اور ان سے آراء ان سے مشورہ لیتے رہیں. اس کے علاوہ اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ اس واقعے کو میڈیا میں شائع کیا جائے, صرف اپنے طور پر نہیں. یہ جو حادثہ ہوا ہے واقعہ سے شاید اس کو آپ یقینی طور پر اس کام کو کریں کہ یہ میڈیا میں لوکل میڈیا میں کم سے کم آپ اس کو چلوا سکیں. تمام حقائق اور واقعات کی کڑی تصدیق کے بعد, یہ نہیں کہ آپ نے جو ہے ایسے ہی کہہ دیا اور اس نے بھی آپ کے ویب سائٹ سے چلا دیا. اور کیا ہوتا ہے اگر کوئی ایک بھی پوائنٹ ہمارا ٹھیک نکلا تو کیس الٹا پڑ جائے گا. پوری تحقیق کریں اور اس کے بعد آپ اس کو آگے چلیں. میل ٹیم کے کارکنان کو کسی بھی واقعے کے بارے میں حقائق کی جانچ کرنے کی تربیت دی جانی چاہیے, یعنی بغیر جانچ کے آپ اس بات کو آگے نہ بڑھائیں. میڈیا کے افراد, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اور وکلاء کو ایسے معاملات پر کام کرنے کا اختیار دیا جائے کہ وہ اپنے طور پر کام کریں. ان کو ان کے کام میں یہ آسان زبان میں کام کرنے کی کوشش کریں, ان کو ان کے اختیار سے وہ ہم سے کچھ نہیں کریں. ہیلپ لائن کو کیسے روکیں؟ پوائنٹ اور تینوں عناصر کے نمائندے, یعنی جو تین ہمارے آنسر ہیں اے اور ایل, تینوں عناصر کے نمائندے واٹس ایپ اور دیگر ذرائع سے مسلسل رابطے میں رہیں, ایک دوسرے سے کنیکٹڈ رہیں گے تینوں لوگ. اور کسی بھی تازہ واقعے کے بارے میں ایک دوسرے کو مطلع کرنے کے علاوہ اپنے علاقے میں ہیڈ کرائم سے متعلق کیس کو ہینڈل کرنے کے لیے ایک ٹیم کے طور پر کام کریں گے. اپنے طور پر نہیں بلکہ ٹیم کے طور پر کام کریں گے. مقامی میڈیا کے افراد, سوشل ایکٹیوسٹ اور وکلاء کو تربیت دی جانی چاہیے کہ واقعے کے بارے میں حقائق کی جانچ پڑتال کس طرح کریں, متاثرہ افراد سے کیسے رابطہ کریں, واقعے سے متعلق تفصیل کیسے حاصل کریں, کسی بھی گواہ سے واقعے کی تصدیق کس طرح کریں. ہیلپ لائن کو کیسے روکیں؟ پوائنٹ نمبر 4, اور یہ آخری پوائنٹ ہے, پولیس انتظامیہ کو واقعے کے بارے میں آگاہ کرنے کے علاوہ, یعنی پہلے تو آگاہ کرنا ہے, صرف یہ نہیں کہ واقعہ ہوا آپ خود سے پہنچے ہیں خود سے پہنچے. سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے باہر جانے کے بعد کہ پولیس انتظامیہ کو بھی اطلاع دینی ہے کہ وہاں یہ واقعہ پیش آیا, آپ پہنچے, ہم پہنچ گئے. اس کے علاوہ ان کی کارروائی جاننے کی بھی کوشش کریں. وہ کارروائی کر بھی رہے نہیں کہ ہم نے کہہ دیا انہوں نے سن لیا کہ ہاں ٹھیک ہے ابھی پہنچ رہے ہیں اور کیس کو دیکھیں گے ہم, تو اس کے علاوہ ان کی کارروائی جاننے کی کوشش کریں تو کارروائی کر بھی رہے ہیں. دوسری بات ہے کہ مشترک افراد یا نفرت انگیزی کے خلاف پولیس کو رپورٹ درج کریں. چھٹی سے کام کریں, رپورٹ درج کریں, قانون کے مطابق اس کی ترغیب کریں. صرف رپورٹ کرا کے بیٹھ جائیں کہ پولیس اپنا کام کرے, آپ کو اس کی ترغیب ہی کرنا. اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ متاثرہ شخص کو مناسب قانونی امداد فراہم کی جائے, یعنی صرف ایسے نہیں کہ کہہ دیا اور چل گیا. اس بات کو آپ یقینی طور پر ذمہ داری کے ساتھ نبھائیں کہ اس کو مدد پولیس کی جانب سے جیسے بھی ملنی چاہیے. میل ٹیم کے ارکان کو فیکٹ چیکنگ کی تربیت بھی فراہم کرے گا. یعنی فیکٹ چیکنگ آسان زبان میں سمجھیں کہ کوئی ایک بات پھیلائی گئی, اب وہ حقیقت ہے یا جھوٹ ہے, اس کو جانچنے کا آسان زبان میں کو کہتے ہیں فیکٹ چیکنگ, ریئلٹی کو جانچنا, تو اس کی تربیت بھی ان کو دی جائے گی. تو اس طرح سے ہم جب محنت کریں گے تو انشاءاللہ جو ہے جو ہیٹ کرائم انڈیا میں مسلمانوں کے خلاف یا عقیدوں کے خلاف پھیلائے جا رہے ہیں اور ہو رہے ہیں, اس کو ہم بہت حد تک روکنے کی کوشش کر پائیں گے اور روک سکیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمارا حاضر ناصر ہو. السلام علیکم.